پشاور ٹاک کے ساتھ میں ہوں عثمان دانش۔ آج جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر ہے کامران بنگش، ان کو جو انسدائی دہشت گردی عدالت ہے اس میں پیش کیا گیا، اور کل جب ان کو گرفتار کیا گیا تو اس کیس میں جو ہے ان کو آج جو ATC عدالت ہے وہاں پر پیش کیا گیا، اور عدالت نے جو ہے جو فریقین تھے ان کے دلائل سننے کے بعد جو ہے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ کامران بنگش جو ہے ان کو بختر بند گاڑی میں جو ہے عدالت پہنچایا گیا، اور پھر جب وہ عدالت میں آئے تو ان کے ساتھ جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ونگ ہیں ان کے وکیل جو ہے سید سکندر حیات شاہ، علی زمان ایڈوکیٹ، اور جو انعام یوسفزئی اور دیگر جو وکلاء تھے، کافی بڑی تعداد میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ان کے ساتھ موجود تھے، اور وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت کے اندر کیا ہوا سینئر کورٹ رپورٹر محمد طیب جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو طیب، کیا ہوا عدالت کے اندر جو ہوا اس حوالے سے بتائیے آپ۔ جی بالکل، عدالت کے اندر آج یہ ہوا کہ جب کامران بنگش کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس موقع پر جو تحریک انصاف کے وکلاء تھے وہ پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ یہ جو کامران بنگش ہے ان کو بغیر سرچ وارنٹ کے، بغیر وارنٹ گرفتاری کے گرفتار کیا گیا، یعنی مطلب غیر قانونی ہے۔ کامران بنگش کی فوٹیجز پیش کیے گئے گرفتاری کے، اور ان میں عدالت کو بتایا کہ یہ جو گرفتاری ہے یہ رضاکارانہ طور پر ہے، لیکن انہوں نے ایک بات یہ کہ جو فوٹیج تھے وہ وکلاء کے پاس تھے، وہ پہلے USB لے کر آئے تھے، اور انہوں نے عدالت کو جو جج صاحب تھے ان کو USB کہا کہ آپ اس میں دیکھ لیں۔ تو پھر جو ہے USB کا ادھر کوئی وہ تھا نہیں، تو اس نے کہا کہ چلو موبائل میں موجود ہے، تو پھر موبائل میں جو ہے پھر ان کو وہ دکھایا گیا، بالکل موبائل بھی ان کو دکھایا گیا، اور فوٹیج کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ وکلاء نے یہ بھی کہا کہ اس طرح ایک غیر قانونی چھاپا جو ہے ناصر باغ پولیس اسٹیشن کے حدود میں بھی مارا گیا تھا مراد سعید کے پیچھے، اور وہ پھر اس مقدمے سے ملزمان کو عدالت نے بری کیا گیا تھا، وہ فیصلہ بھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ مراد سعید کو ایک ٹول کے طور پر اب استعمال کیا جا رہا ہے پشاور میں جو PTI کارکن ہیں ان کے خلاف، اور جو وکلاء تھے ان کا یہی ایک استدعا تھی کہ یہ جو کامران بنگش ہے اس کو اس مقدمے سے ڈسچارج کیا جائے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا، اور پھر تھوڑا دیر بعد فیصلہ سنایا اور کامران بنگش کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا۔ جو ناظرین نے ان کو یہ بھی بتائیے کہ جو FIR اس پر درج کی گئی تھی تو اس میں کیا تھا؟ وہ FIR بتا دیا وہ FIR اس طرح تھی کہ بالکل وہ FIR اس طرح تھی کہ چمکنی پولیس نے FIR میں یہ موقع اختیار کیا گیا تھا کہ ہم نے اطلاع ملنے پر جو کامران بنگش ہے ان کے حجرے پر چھاپا مارا، اور ہمیں اطلاع ملی تھی کہ یہاں پر سابق وفاقی وزیر مراد سعید جو ہے نا وہ چھپے ہوئے ہیں، تو ہم نے جب چھاپا مارا تو وہاں پر 5-10 افراد تھے، انہوں نے ہم پر فائرنگ کی، اور ہم نے بھی جوابی فائرنگ کی، اور ان کے فائرنگ سے ہماری 2 جو ہے پولیس اہلکار تھے وہ زخمی ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے کامران بنگش کو حراست میں لیا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ اس پر جو وکلاء تھے کامران بنگش انہوں نے عدالت کو بتائی ہے کہ یہ ہم بھی مسلمان ہیں اور یہ بھی مسلمان ہیں، یہ کلمہ پڑھ کر سنا ہے کہ یہ اس طرح ہوا ہے، مطلب کہ جو الزامات لگائے گئے تھے، جو ویڈیو عدالت میں پیش کی گئی اور سب لوگوں نے وہ ویڈیو دی، کل سے جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے تو یوٹیوب یا سوشل میڈیا، تو اس میں بھی اس طرح کو کچھ تھا نہیں، جو فائرنگ والا سین تھا اس میں نہیں تھا۔ انہوں نے جب ویڈیو عدالت میں پیش کی موبائل، تو اس میں انہوں نے عدالت کو کہا کہ یہ دیکھیں اس ویڈیو میں وہ رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک جھوٹی اور منگلت FIR درج کی۔ پہلے بھی تھا کہ جو کل یہ بھی ہوا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما ہے تیمور سلیم جگڑا، اور ان کے گھروں پر بھی چھاپے مارے گئے، گھر پر بھی، اور عرفان سلیم جو ہے ان کے گھر پر بھی چھاپے مارے گئے تھے، اور ان کو عدالت میں آج بھی جو وکلاء تھے انہوں نے بھی یہی بتایا کہ ان پر بھی یہی الزامات تھے، وہ ان پر جو FIR درج ہے تو وہ بھی عدالت نے اس میں پیش کیا۔ تو ایک انکشاف والی یہ بھی بات کہی وکلاء نے کہ کامران بنگش کو کل پرویز خٹک کے جلسے میں بلانے کے لیے کہا گیا تھا، اور انہوں نے انکار کیا، تو انکار کے بعد یہ کارروائی ہوئی ہے۔ ہاں جی بالکل، یہ عدالت میں جو ہے وکلاء نے کہا کہ ان کو پہلے جو کل ان کا جو ورکر کنونشن تھا رنگ روڈ پر، تو اس میں ان کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ آ جائے وہاں پر شرکت کریں۔ یہ وکلاء نے عدالت میں یہ بات جو ہے اٹھائی ہے جج کے سامنے۔ تو پھر اس کے بعد جب
دیگر جو وکلاء تھے انہوں نے بھی عدالت کو یہ بتایا کہ جو گرفتاری ہوئی ہے وہ غیر قانونی تھی، اور انہوں نے یہ بھی عدالت کو بتایا تھا کہ جو اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کو پھر تھانے بھی نہیں لے کر گئے تھے، جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر بھی نہیں تھے، اور جو پولیس اسٹیشن میں جب جو وکلاء علی زمان ایڈوکیٹ نے عدالت کو یہ بتایا کہ جب ہم وہاں پر پہنچے اور جو محرر ہوتا ہے تانے کے اندر تو ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جس نے گرفتار کیا ہے اس کے پاس ہی ہوگا، تو یہ بات بھی عدالت وکلاء نے یہ بھی بتایا اگر یہ ویڈیو نہ ہوتی، یہ CCTV فوٹیج، تو یہ کامران بنگش اب تک غائب ہوتے ہیں، مطلب عدالت میں پیش نہ کرتے۔ جو یہ بھی بتائیے لوگوں کو کہ کامران بنگش جو ہے اس کا باڈی لینگویج کس طرح تھا؟ جب کامران بنگش بالکل وہ موڈ میں تھا اور اچھی خاصی وہ اس کی طبیعت ٹھیک تھا، ہنس بھی رہا تھا، اور ہم نے بھی تھوڑی بہت ان کے ساتھ ہنسی مذاق کی ادھر عدالت میں، تو ایسا کچھ نہیں تھا اور وہ بھی مطمئن تھے، اور باقی دیکھا جائے گا۔ اب جوڈیشل ریمانڈ پر ہے، اور وکلاء نے جو ہے نا وہ درخواست بھی، ضمانت درخواست بھی تیار کی ہے، وہ یا آج یا کل وہ پرسوں دائر کریں گے۔ جی آج کا جو احوال تھا پشاور ٹاک سے آپ لوگوں کو ہم نے اس پر سے آگاہ کر دیا، اور جو مزید اس طرح کے کیسز ہوں گے تو اس سے جو ہے آپ کو آگاہ کریں گے۔ آج ہمارے کیمرہ مین جو تھے وہ ہمارے سینئر ہے سعید لالا، وہ ہمارے کیمرہ مین تھے، ان کو ہم نے زحمت دی ہے اور انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے اپنے فرائض جو ہے وہ بھی انجام دیے ہیں، تو ہم اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔